ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پروگرام میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کالس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی کالس ہم تک پہنچیں یا ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، حسب روایت آپ سے التجا فون کرتے ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے، بات مکمل ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیے، اس کے بعد ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ ناظرین اب اس سے پہلے کہ اب موضوع پر مولانا صاحب سے رہنمائی لیں، جو میرے ساتھ رکھے ہوئے آپ پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں۔ تمام تر پروڈکٹس جو ہے وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک ساکھ ہے۔ ہمدرد کی ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے، اور صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ وجہ مثبت سوچ، نیک ارادے اور خالص اجزاء کا استعمال، یہ ہمدرد کی پہچان۔ تو یہ تمام تر پروڈکٹس بھی ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس۔ ان میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ سب سے پہلے میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل کی ایک کین رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو 5 لیٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کی باٹل بھی موجود ہے، آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ خالص زعفران دیکھیں گے رکھا ہوا، ہینگ پاؤڈر اور خالص مسالے، قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ سونف اور دار چینی۔ تو ان تمام تر مسالوں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب اور مسالے جاتے موجود ہیں تو پھر ہمدرد کے ہی مسالے کیوں؟ ایک تو جیسے میں نے کہا 100 سال سے زائد کا ہمدرد پر صارفین کا بھروسہ، دوسری بات خالص اجزاء کا استعمال۔ اور اگر بات کریں تو ہمدرد ان کو خالص اجزاء سے، ایک تو مسالے خالص ہیں اور یہ ہمدرد کی اپنی فیکٹری کے اندر تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں کو تیار کرنے سے پہلے بےحد تحقیق کی جاتی۔ ان مسالوں میں خوشبو، لاجواب ذائقہ ان کا بے مثال ہے۔ ان مسالوں میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے، تاکہ ان مسالوں کے اندر خوشبو کو برقرار رکھنے کے لیے، تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹروپیکس کے اندر جو ہے پیک کیا جاتا ہے ان مسالوں کو، اور بغیر کسی انسانی لمس کے ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے۔ صفائی سے کے 4 مراحل گزارنے کے بعد جو ہے ان مشینوں کو، ان کو صحت کے مد نظر مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، اور ہلکے درجہ حرارت پہ ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایسنشل اور قدرتی آئل جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ تو تھی ہمدرد کے مسالوں کی بات۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں کچھ مشروبات کے بارے میں، لیکن مشروبات سے پہلے آپ یہاں اولیو آئل بھی دیکھیں گے۔ جو لوگ صحت کو لے کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروبات میں اگر بات کریں تو روح افزا ہمارے ساتھ ہے ہی، 100 سال کی عمر ہو چکی، 2-4 برس کی بات نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے روح افزا کی نہ رنگت بدلی، نہ اس کا خوشبو بدلی، نہ اس کا ذائقہ بدلا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ ناریل پانی آپ رکھا ہوا دیکھیں گے، جو کہ جس کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ ساتھ میں گلوکوز ڈی موجود ہے یہاں پر، یہ انسٹنٹ انرجی لیے، فوری توانائی کے لیے 2 اسکیش کے اندر باٹل موجود ہے، لیمن اور آرنج، ساتھ میں جام شیری، شربت سندل۔ تو ان مشروبات کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تو تھے ہمدرد کے پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری۔ اب اور آپ کو بتا دیتے ہیں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بارے میں۔ ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، وہاں پر آپ قومی، مسلم اور بین الاقوامی خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا تہذیب دین ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ احکام رمضان، ماہ رمضان، مشعل راہ کا جو یہ پروگرام ہے وہاں اس پر لوڈ کہتے ہیں، وہ روزانہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو اور پروگرام ہیں ان کو بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی وہاں پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جانکاریاں تھیں پروگرامز کے تعلق سے۔ کوئز کا بھی آپ کو انتظار رہے گا، بریک کے بعد کوئز بھی معلوم کریں گے۔ اب آئیں گے ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ آج 19 روزے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے، 20 شب جو کی شروعات ہو گئی، یعنی کہ 20 شب ہے رمضان کی، اور صبح کو 20واں روزہ ہوگا۔ 20 رمضان کے اندر جو اہم واقعہ ہوتا وہ ہوا تھا فتح مکہ۔ فتح مکہ کے بارے میں جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے 1 سال قبل حدیبیہ کے مقام پر جو صلح فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جب خبر دی تھی کہ میرے ساتھ عمرے پر چلنے کے لیے تیاری کریں، تو صحابہ کرام کو یہ شوق تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، لیکن چونکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا تھا اور پھر آپ نے وہیں پر اپنے حلق کرائے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، بلکہ آپ نے اپنے ہتھیاروں کو نیچے رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں راستے میں جو آدمی ہم سے نہیں لڑ رہا ہے اس سے قتال نہیں کرنا ہے، جو آدمی لڑنے کے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو یہ بھی اعلان فرما دیا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ عاجزانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد خانہ کعبہ کی صفائی فرمائی، اور پھر اس وقت تک چونکہ جب آپ طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، خانہ کعبہ کی صفائی سے فارغ ہوئے، تو مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑ کر ان سے معلوم کیا، بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ جو ہے کریم ہیں اور کریم بھائی کی اولاد میں سے ہیں، آپ سے جو ہے کرم کی امید ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سب کے سب آزاد ہو اور تم پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اکرم صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے اکرم صاحب۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں محمد امجد بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ ہاں جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے، کیا ہے بتاؤ، یہ جو پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر سے یہ 70,000 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے کوشش نہیں ہوتی ہے، اس سے عذاب بھی نہیں ہوتا کر کے بولتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں 70,000 مرتبہ، وہ ذکر کرنے سے وہ انسان کو کوشش ہی نہیں ہوتی، عذاب بھی نہیں ہوتا کر کے ایسا بولتے ہیں۔ اور درود پاک استغفار پڑھنے سے بھی ٹھیک کے فائدے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ نے بات سنی وہ بالکل برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو جنت میں داخل ہوگا اس کو کہاں عذاب ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کبائر گناہ میں مبتلا ہے، وہ کبائر کو نہیں چھوڑتا ہے، 70,000 نہیں 70 کروڑ مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر 5 وقت کی نماز ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہیں نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے پاس بے شمار دولت ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، حج ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ معاملات کی جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی توبہ بھی نہیں کی ہے اور ان کاموں کی قضا بھی نہیں شروع کی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کی جواب دہی تو اس سے ہوگی۔ اس نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن ان کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی، اللہ کہ ہاں وہ تو توبہ کر چکا ہے اور اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میرے ذمہ جو نماز قضا ہو گئی ہے میں ان کو پڑھوں گا، اس کی کوئی ترتیب اس نے بنا لی ہے۔
اللہ کی رحمت سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک آدمی ہے جس نے لوگوں کے حق غصب کر رکھے ہیں، تو جب تک ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا اللہ کے یہاں پر اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جب تک یہ لوگ معاف نہیں کریں گے تو جب تک اللہ کی طرف سے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ شیریں صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ جیسے ہم رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ یہ سال بھر میں دے سکتے ہیں؟ جیسے رمضان میں دیا، اگلا مہینہ دیا، ٹھیک، میں نے 12 مہینہ میں ہر مہینہ ایک مشت ہم نہیں دیے۔ ٹھیک، دیکھیں، کسی آدمی کے پاس جتنے مال کی زکوٰۃ ہے، اس مال کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ مقدار اپنی ڈائری میں لکھ لے، کاپی میں لکھ لے۔ اس کے بعد وہ رقم کتنی دے رہے ہیں اس کو بھی لکھ لے تاکہ کم نہ رہ جائے۔ تو ابھی اگر کوئی پوری نہیں نکال رہے ہیں، بعد کے اندر بھی نکال سکتے ہیں، جیسے ہی ضرورت مند آ جائے اس وقت میں نکال دے، تو پورے سال کبھی بھی وہ رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ انور جاوید صاحب فرمائیے۔ انور جاوید صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری دنیا کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے۔ میرے دو سوال ہیں عربی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا ہے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اب ایسے لوگ اگر عید کی نماز پڑھائیں گے تو ان کی عید کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ کون سی حدیث بیان کی آپ نے؟ اعتکاف کے لیے؟ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ جی ہاں جی، آپ ایسے شخص اگر عید کی نماز کو آتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یا کچھ کم ملے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر عشاء سے لے کے اگر فجر تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے عبادت پہ تو یہ قبول ہے؟ میں فرمائیے دوسرا سوال کیا ہے؟ ہماری سمجھ نہیں آیا۔ یہ دوسرا اعتکاف کے تعلق سے اگر کوئی عشاء سے فجر تک اگر بیٹھے اعتکاف میں تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پہلے سے اعتکاف میں بیٹھے دوسرے عشاء سے پہلے؟ نہیں، پہلی بار تو عشاء کی نماز سے لے کے صبح فجر تک۔ اچھا، عشاء کی نماز سے لے کے صبح فجر تک بیٹھے تو کیا صبح اعتکاف؟ جی بات پہنچ گئی۔ جی، ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے نفلی، تو نفلی اعتکاف کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے کہ آپ کو کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے یا کتنے دن بیٹھنا ہے۔ تو نفلی ایک ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف رمضان کے اخیر عشرے کا، پورے عشرے کا ہے، جس کے لیے 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے معتکف کو مسجد میں جانا پڑے گا۔ اب کوئی نفل اعتکاف کر رہا ہے تو رات کا کر رہا ہے، وہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سارہ صاحبہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سارہ صاحبہ لائن پر ہیں؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک دوسرا سوال اور بھی ہے ان کا، جس شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ ہماری عید کی طرف نہ آئے۔ دیکھیے، جو آدمی اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا ہے یقیناً وہ بہت بڑی غفلت میں ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اور اس کو جو ہے ان تمام چیزوں سے بھی اندازہ لگانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو وسعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی اور قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا اس کا ایمان بہت کمزور ہے، لیکن چونکہ وہ فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو جب تک وہ فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ مومن ہے۔ وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس نیک عمل کا اجر اس کو ملے گا، اور جو اس نے غفلتیں کی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، آج ہی وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے۔ عید کے دن اگر اس کو ہوش آیا تو اسی دن توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے، اور یہ ارادہ کر لے کہ میں کل سے ان روزوں کی قضا کروں گا، تو یقیناً وہ بخشایا ہے۔ پھر فیض صاحب کو شامل کریں گے آگرہ سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے فیض صاحب، سوال بیان کیجیے۔ آگرہ سے جو کالر ہیں، آگرہ سے جو کالر ہیں اپنا سوال بیان کیجیے۔ تاج محل میں کھوئے ہوئے ہیں کیا؟ آگرہ سے جو کالر ہے فیض صاحب، اپنا سوال بیان کیجیے۔
شاید رابطہ منقطع ہو گیا. بات کر رہے تھے مولانا صاحب فتح مکہ کی. فتح مکہ ایک ایسی فتح تھی جو کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اندر نہ کوئی خون بہا نہ کچھ کا, اور فتح مکہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا مکے والوں سے کہ تمہارا کیا سلوک کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں, جو حضرت میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء. تو اگر اسی پس منظر میں آپ اس وقت امت کو دیکھیں تو امت کہاں ہے اس پس منظر میں؟ اس سب سے زیادہ ستائے گئے مکہ کے اندر, ضلع وطن کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے. جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے, اگر یہاں والوں نے مجھے اتنا ستایا نہ ہوتا تو میں چھوڑ کر کے نہ جاتا. اس شہر کے اندر فاتح کی حیثیت سے جب فتح کر لیا داخل ہو رہا ہے, پھر بھی وہ عاجزی کہ سر نیچے جھکا ہوا ہے. الحمد اور اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ زبان پر جاری ہے. وہاں جانے کے بعد پھر معاف کر دیتے ہیں. ہمارے تو ذرا سے آپسی جھگڑے بڑے سالوں چلتے ہیں, جبکہ ایسی کوئی من مٹاؤ بھی نہیں, اتنے لمبے جھگڑے بھی نہیں ہوتے. دیکھیے ہمیں اپنی ذات کے لیے انتقام لینے سے بچنا چاہیے, اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے اوپر قابو پا لیا آپ نے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں اٹھایا اور نیچے پٹخا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس شخص نے تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, فوراً چھوڑ دیا اس کو. لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کے اوپر پورا موقع تھا اس سے انتقام لینے کا, اس کے اوپر آپ قابض ہو چکے تھے. کہنے لگے پہلے میں جو انتقام جو میں اس کے اوپر غصہ تھا یا جو میں اس کو مار رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی, اور اب میں جو اس کے اوپر زیادتی کرتا تو وہ یہ ہوتا کہ میں اپنے لیے انتقام لے رہا ہوں. تو یہ ایک مثال ہے ایسے لوگوں کے لیے. عفو و درگزر کا معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے, آپ کے صحابی کی, آپ کے خلیفہ کی بھی یہ شان ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے. جی ساجد صاحب آندھرا پردیش سے فرمائیے. جی ساجد صاحب. کالر انتظار ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ایک اور کالر دیکھ لیتے ہیں. کوئی ہے کالر اور لائن پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں عارف بھائی, ذرا ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے جی کہ 1.5 لاکھ کی ایف ڈی ہماری ہے جس پہ ہم نے لون لے رکھا ہے, جی اور ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا ہے ایف ڈی کا. جی اور دوسری بات یہ ہے پینشن پہ بھی ہم نے اپنے لون لے رکھا ہے, تو کیا زکوٰۃ جو ہے اس پہ فرض ہو جاتا ہے دینے کے لیے؟ یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. پینشن تو ابھی آئی بھی نہیں آپ کے پاس. پینشن پہ لون لے رکھا ہے ہم نے, اور ایف ڈی پینشن لے جو رکھی ہماری آپ. آتی, اور دوسری 1.5 لاکھ کی ایف ڈی ہمارے پاس ہے. ایف ڈی کی میں کتنے دن ہو گئے؟ ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے اس کا, 10ویں اور مہینے میں جس پیسے سے ایف ڈی لی تھی اس پر سال پورا ہو گیا تھا؟ ابھی نہیں پورا ہوا ہے. پہلے سے پچھلے سال آپ مالدار تھے؟ نہیں, پچھلے سال ہی تو ہم نے کیا ہے اس کو, ابھی 10ویں پہ پورا ہوگا. یہ آپ یہ بتائیں مجھے, پچھلے سال آپ کی مالی حیثیت رمضان میں کتنے کی تھی؟ یہ قریب 4.5 لاکھ کی. 4.5 لاکھ تھا آپ کے پاس؟ جی. پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ نکالی؟ جی. اب مال پچھلے سال کے مقابل آپ کو نقصان کیوں ہوا؟ نقصان نہیں ہوا, نقصان کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ. نہیں, آپ نے ایف ڈی میں جو پیسہ لگایا ہے وہ بھی تو 1.5 لاکھ کی جو ہم نے رکھی ہے اس کے اوپر کیا زکوٰۃ جائز ہے؟ ابھی سال اس کا پورا نہیں ہوا. سر آپ نے ایف ڈی پر تو سال پورا نہیں ہوا, لیکن جو جس پیسے سے آپ نے ایف ڈی لی تھی وہ تو آپ کے پاس ہی رکھا ہوا تھا. اب یہ تو ہونے کا نہیں کہ بھائی 10 مہینے میرے پاس پیسہ رکھا ہوا, 11ویں اس سے پہلے کہ اس پر پیسہ ہمارے پاس رکھا نہیں تھا, یہ بینک میں ہی رکھا تھا. بینک میں رکھا تھا, آپ کے قبضے میں تھا, آپ کے اختیار میں تھا, چاہے جب نکال سکتے تھے اس پیسے. ہمارے نام سے تھی, ہمارے نام سے ہے.
آپ کے نام سے بینک میں تو جمع تھا نا، آپ کے نام سے، آپ کا اس پیسے پر آپ کا اختیار تھا نا، چاہے جب نکال سکتے چاہے کچھ کر سکتے. آپ نے یہ سوچ کر کے کہ اس سے پہلے کہ ایک نکالنے کا راستہ ضرورت کے اندر ہو جاتا ہے کہ آدمی نکال لیتا، آپ نے اس کو فکس کرا دیا. یہی کیا نا آپ نے؟ جی 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 1 سال کے لیے. ہاں، تو یہ کیا انہوں نے. اور جو لون لیا ہے آپ نے پینشن پہ، کتنا پیسہ لیا اور پیسہ کہاں ہے؟ وہ پیسہ تو گھر میں ہی خرچ ہوئے ہیں. جن کا قرضہ تھا میں نے پورا دیا ہے. شادی میں جو قرض لے رکھا تھا وہی تو اس میں وہ سب ادا کیا ہے لون لے کر کے. شادی کب کی ہے؟ 2022 میں. تو اب قرض کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ پچھلے سال تو آپ بتا رہے 4.5 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے. ساجد بھائی تھوڑا آرام سے سنیے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2022 میں کس کی شادی کی تھی؟ لڑکے کی لڑکی کی؟ لڑکے. تو اس وقت کا آپ کے اوپر قرض تھا جی. تو اس کے بعد آپ نے پچھلے سال 2023 کے اندر زکوٰۃ نکالی. 4.5 لاکھ روپے تھے کیش ہمارے پاس نہیں تھے. بینک میں ہی ایف ڈی کے نام سے بنے ہوئے تھے. ایف ڈی لے رکھی تھی. اچھا، پہلے بھی آپ نے ایف ڈی لے رکھی تھی؟ جی ایف ڈی ہی تھی، وہ ایف ڈی ہی ہے. اچھا، اور ابھی بھی ابھی بھی ایف ڈی ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، تو اسے جو 10ویں مہینے میں پوری ہوگی. اور اس سے پہلے ایف ڈی کتنے دن میں پوری ہوئی تھی؟ پچھلے میں پوری ہو گئی تھی. وہ 8ویں مہینے میں پوری ہوئی تھی پر سال. ٹھیک ہے جی، اب بتاؤ. یہ تو ایف ڈی بنوا کیوں رہے ہیں بار بار؟ یہ تو آپ ایف ڈی بنانے کا وہ اس سے کروا رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر پیسے کی کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایک اب یہ ریزن ہے نہیں ہے کہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایف ڈی کرا لیتا نا، تو اب بینک کے اندر پیسہ جب ضرورت پڑتی ہے آدمی استعمال کرتا رہتا. اب وہ ایف ڈی کرا کے 1 سال کے لیے بانڈ کر دیا اس نے اپنا پیسہ، ایک طرح سے بینک کے اختیار میں کر دیا جس سے کہ وہ نکال نہ سکے. دیکھو آپ ایک مسئلے کو بہت توجہ کے ساتھ ناظرین دھیان سے سنیں. تھوڑا سا وقت لگے آپ کا، لیکن دھیان سے سنیں مسئلہ. کسی آدمی کے پاس کہ زکوٰۃ کا جو سال ہے وہ رمضان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. جس دن آدمی مالدار ہوا تھا، اور مالدار کب ہوتا ہے؟ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، گھر والوں نے کچھ اس کو زیور دیا، شوہر نے زیور دیا. اس کو اپنی شادی کی تاریخ معلوم ہے. چاند کے اعتبار سے دیکھے کون سی تاریخ بنتی ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کی حیثیت بن گئی تو یہ مالدار ہے آج سے. اس کے اوپر یا اسی طریقے سے کسی کی سیلری آئی، اب تک پڑھ رہا تھا، سیلری آنی شروع ہو گئی، مالدار ہو گیا. والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، مال وراثت ملا، اس سے مالدار ہو گیا. تو یہ مالدار ہونے کے ایک راستے ہیں. جس دن یہ 52.5 تولہ چاندی کی حیثیت کا کوئی آدمی بنا ہے، وہ اس تاریخ کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لے چاند کے اعتبار سے. اب دیکھے کہ 1 سال جب گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب آئندہ سال کے لیے جتنا مال اس نے کمایا، اسی تاریخ میں اگر 1 دن پہلے بھی کچھ مال اس کے پاس آیا ہے، اس سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. سارے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. مالدار جس سال ہوئے ہیں اس سال کے بعد 1 سال گزرنا شرط ہے. اب جب مالدار ہو گئے ہیں اور بیچ میں مالداری ختم نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ کے پاس جتنی رقم ہے، چاہے وہ آپ کے پاس 1 دن پہلے ہی آئی ہے مالداری کے سال سے، آپ کو سارے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اب کسی آدمی نے بینک کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، کچھ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، تو جو اب جیسے آپ نے بتایا ایف ڈی ہے، تو جتنے پیسے آپ نے بینک میں جمع کر دیے ہیں اس کو آپ کیش رقم تصور کر لیں. اس پر لون مل گیا آپ کو؟ جی اس پر لون لے لیا اور آپ نے؟ ہاں، تو وہ جو ہے دیکھیے، چونکہ جو لون لیا ہے اس کو آپ کو واپس بھی کرنا ہے، وہ اسی سے مائنس ہوگا. تو جو آپ نے جمع کیا ہے اس کو آپ کیش رقم تصور کریں. اب آپ ترتیب ایسے بنائیں گے: سونا اس کی ویلیو، چاندی اس کی ویلیو، کیش اس کی ویلیو. کیش جو جتنے رقم ہے وہ تو آپ کے وہاں پر لکھ دیں گے. آپ کا جو ادھار ہے اس کو لکھیے. آپ ان سب کو ٹوٹل کریں گے. ٹوٹل کرنے کے بعد پھر آپ کو جو بینک کو دینا ہے یا کسی قرض والے کو دینا ہے، اس ٹوٹل رقم کو اسی سے مائنس کریں. اب آپ کے پاس جو رقم ہے ساری پر زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ آپ کے 1 دن پہلے ہی رقم آئی ہے، اس لیے کہ آپ پہلے ہی سے مالدار ہیں.
سال گزرنے کی شرط مالدار ہونے پر ہے، سارے مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ امید ہے کہ شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ شہزاد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، فون سے بات کیجیے۔ سر سوال بیان کیجیے۔ ہاں ہلو جی فرمائیے۔ ہمارا جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی اور میری کل کی طرح بھی چھوٹ گئی تھی، میں اس کو کیسے پڑھوں؟ کیا کب چھوٹ گئی تھی آپ کی تراویح؟ کل۔ کیوں چھوڑی آپ نے؟ ہماری لائٹ جائی تھی، جی ہماری کل لوگ کری تھی۔ آپ تفریح میں؟ ہاں ہماری کل کی لائٹ جا رہی تھی گھر کی۔ گھر کی لائٹ گئی ہے، چلیے خیر۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ چھوڑیے۔ دیکھیے نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، یوں آدمی اپنے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے 20 کی جگہ 40 رکعتیں پڑھ لے، لیکن وہ نفل نماز ہوگی، تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ سیف صاحب آگرہ سے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں کی دعا میں شامل ہونا بہتر ہے یا خود کی دعا کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تراویح میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر کبھی کولڈ ڈرنک بانٹی جا رہی ہیں، کبھی بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں، یہ کیسا ہے؟ مطلب اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ امام صاحب کے ساتھ دعا میں شامل ہوں یا علیحدہ کریں، یہ کون سی دعا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے۔ امام صاحب بلند آواز سے دعا کرتے ہیں یا آہستہ؟ جی جی نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، امام صاحب بلند آواز سے دعا کرتے ہیں آہستہ؟ آہستہ کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں۔ تو جب امام صاحب آہستہ دعا کر رہے ہیں، آپ بھی آہستہ دعا کر رہے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ سے اپنے اعتبار سے دعا مانگیں۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، جو میرے ساتھ رکھے ہوئے یہ پروڈکٹس کی وسیع رینج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس جو ہے ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمدرد کی پہچان ہے کہ 100 سال سے زیادہ کا صارفین کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ وجہ خالص اجزاء کا استعمال، مثبت سوچ، نیک ارادے اور 100 سال سے زائد کا بھروسہ ہے اس کا، اور ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ہمدرد کی اپنی ساکھ ہے۔ تو یہ ہمدرد کی پہچان ہے۔ اب یہ ہمدرد کے پروڈکٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل۔ اگر آپ اسے 5 لیٹر میں خریدنا چاہتے ہیں تو 5 لیٹر دے سکتے ہیں، ورنہ 1 لیٹر کی بوٹل بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ آپ میرے کو ملے گا ہمدرد کا خالص زعفران، ہمدرد کا خالص ہینگ پاؤڈر، ہمدرد کے خالص مسالوں میں دیکھیں گے آپ کہ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالے جات کے ساتھ اگر آپ ثابت مسالے لینا چاہتے ہیں تو ثابت کے اندر بھی آپ دار چینی اور سونف رکھی ہوئی یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین سوال اٹھتا کہ ہمدرد کے ہی مسالے کیوں خریدے جائیں، کیونکہ مسالے تو اور بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمدرد اپنے مسالے خالص، ہمدرد کے مسالے خالص ہیں اور بہت تحقیق کے بعد ہمدرد کی اپنی فیکٹری میں تیار کی جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ بے مثال ہے ان کا۔ ان مسالوں میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے، اور صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے، نہ کہ انسانی لمس ان کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ان کو پیک نہیں کرتا۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ ان کو بہت لو ٹیمپریچر یعنی کہ ہلکی آنچ پر یا بہت ہلکے درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے کہ ان کے اندر اسینشل اور قدرتی آئل جو ہے ان کے اندر برقرار رہ سکے۔ تو یہ ناظرین اس طرح سے جو مسالے جاتے ہیں یہ اپنا آپ کو اس طرح دوسرے مسالوں سے الگ کرتے ہیں۔ ان میں ایک اور خاص بات ہے کہ اگر آپ جو بھی ریسیپی آپ اس کے اندر بنانا چاہیں وہ مسالہ اٹھائیے، اور مسالے اٹھانے میں پوری ریسیپی اس کی درج ملے گی اس میں، اور صرف آپ کو اس مسالے کے ساتھ اپنے ذائقے کے مطابق اپنے نمک کا استعمال کرنا، اور آپ کی ریسیپی بہترین ذائقہ دار لذت دار تیار ہو جائے گی۔
ناظرین اب کچھ لوگ صحت کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمدرد نے خیال رکھتے ہوئے اولیو آئل کا لانچ کیا ہے، تو اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بات مشروبات کی کریں گے، مشروبات میں روح افزا، آپ سبھی لوگ واقف ہیں روح افزا سے۔ 100 سال اس کی عمر ہو چکی، 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، نہ اس کی رنگت بدلی، نہ خوشبو بدلی، نہ ذائقہ بدلا، آج بھی وہیں کا وہیں۔ بہت سارے مارکیٹ میں متبادل آئے اس کے، لیکن کوئی نہ ٹھہر سکا، اور انجام کار روح افزا کا راز آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اور جیسے اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو لگ بھگ ہر افطار کے دسترخوان کی رونق ہوتا ہے روح افزا۔ تو ناظرین اب اور دیگر مشروبات ایسے ہی آپ ساتھ میں رکھا ہوا دیکھیں گے، ناریل پانی کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا ہے تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گلوکوز ڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے، یعنی کہ فوری توانائی کے لیے۔ اگر آپ میں جیسے موسم گرما کی اب آمد ہے اور درجہ حرارت میں روزانہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں کبھی کبھی سستی یا تھکن محسوس ہو جائے تو گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے، آپ دیکھیں گے آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین رکھے ہوئے 2 اسکویش فلیور کے اندر، اورنج اور لیمن، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں چھوٹی شیشی رکھی ملے گی آپ کو جام شیری، یعنی کہ شربت سنتل، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین۔ تو یہ تمام تو جانکاری تھی ہمدرد کے پروڈکٹس کے بارے میں، اور ان سے سب سے بڑھ کر رکھا ہوا یہاں پر شہد ہے۔ شہد کا استعمال کرنا سنت ہے۔ شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے شہد کا استعمال مہینے میں 3 مرتبہ کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ جس طرح سے آپ اور پروڈکٹ کے اوپر ہمدرد کے بھروسہ کرتے ہیں صارفین، تو اسی طرح سے آپ باقی بھی پروڈکٹ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے جیسے کہ روح افزا آپ کے دلوں پر راج کرتا ہے، اسی طرح سے آپ کے یہ مسالے بھی کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے، لیکن شرط لازم ہے کہ ان کو استعمال کرنا۔ یہ تو تھی ناظرین جانکاری ہمدرد کے ان پروڈکٹس کے بارے میں۔ اب آپ کو ایک چیز اور مطلع کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو تہذیب ٹی وی ہے، آپ اس پہ قومی اور انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، اس پر آپ ماہ رمضان، ماشاء اللہ اور احکام رمضان، یہ تینوں پروگرام دیکھ سکتے ہیں آپ اس تہذیب دین پر۔ اس کے علاوہ جو دن بھر کے رنگا پروگرام چلتے ہیں، ریکارڈ پروگرام چلتے ہیں، وہ بھی اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جانکاری ہوئی۔ اب ناظرین وقت ہے کوئز کا۔ کوئز کے بارے میں آج کی ہو جائیے تیار۔ آج کا سوال ہے شب قدر کو رمضان میں کب تلاش کرنا چاہیے؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے، شب قدر کو رمضان میں کب تلاش کرنا چاہیے؟ آپ کا آپشن ہے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں۔ آپ کا آپشن پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں۔ جواب بھیجنے کے لیے آپ جانتے ہیں اپنا نام، پتہ اور 9289568993 پر بھیجیے۔ نمبر ہمارے فلیش کیے جا رہے ہیں، اگر آپ ویسے بھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں 9289568993، اس پر واٹس اپ کر دیجیے۔ ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات فتح مکہ کی ہو رہی تھی تو اور کچھ واقعہ جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں، مولانا صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے بیچ میں تھے، جوف میں تھے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جس کی ہیں ان کے حوالے کر دو۔ جوف کعبہ میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے بیشتر آپ حضرات کو وہی معلوم ہوگا کہ زمانہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، تو جب آپ علیہ السلام آئے تو جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، حضرت عثمان بن ابی طلحہ یا عثمان ان کا نام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جانا چاہا تو انہوں نے روک دیا۔ آپ جو ہے پیچھے ہٹے اور اطمینان سے کھڑے ہو گئے۔ یہ عثمان بن ابی طلحہ کہنے لگے کہ محمد تم ہمارے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہو اور ہم تمہیں خانہ کعبہ کے اندر بھی جانے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے پورے اطمینان سے کہا کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ آپ جب مکہ فتح ہوا، آپ داخل ہوئے فاتحانہ شان سے، تو خانہ کعبہ کی چابی عثمان سے منگوائی۔ حضرت عثمان جو اس وقت میں ایمان نہیں رہتے، کہا کہ
میں چابی تمہیں دے رہا ہوں امانت کے طور پر، یہ چابی آپ مجھے ہی واپس کرنا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر امانت کا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے کہ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں تو امانت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پاسداری اتنی فرمائی کہ یہ جو آیت کریمہ جوف کعبہ میں داخل ہوئی، آپ جب باہر تشریف لائے تو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو اپنی گردنیں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو دی اور ارشاد فرمایا کہ چابی تمہارے پاس رہے گی، جو بھی بادشاہ، جو بھی خلیفہ تم سے اس چابی کو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ چنانچہ وہ چابی آج تک اسی خاندان کے پاس ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں جو کہہ رہا تھا، جوف کعبہ میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتیں جس کی ہیں اس کے حوالے کرو۔ آج امت کا حال یہ ہے، کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوا دی جائے، مانگے جائے تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دے دیں گے، جبکہ وہ امانت ہے، اس کو تو استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی شبانہ صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے نا پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا، تو ہماری امی ہے نا وہ عدت میں بیٹھی ہیں، تو وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ایک کاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، جی ایک کاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، وہ مطلب اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں؟ ہاں عدت میں دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، عدت کے دوران اعتکاف میں۔ اور دوسرا سوال؟ اور میرے بھائیوں کے لیے دعا کرنا آپ، ان کے نا گھر کے مکان ہو جہاں میرے بچے میرے بھائی پر جی کے پاس ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک خاتون ہے جو گھر ہی کے اندر رہتی ہے، وہ اپنی جیسے معتکفین اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اعتکاف کے لیے خاص طور پر، تو وہ اپنی اعتکاف کی جگہ متعین کر کے اعتکاف بھی کر لے، عدت کا بھی معاملہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ شاہجہاں پور سے ایک کالر ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جیسا فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر ایسا ہے کہ اذان کہنے کے لیے وضو کرنا کوئی شرط تو ہے نہیں کہ وضو ہو؟ اذان کے لیے وضو نہیں ہو، وضو کوئی شرط ہے یا نہیں؟ جی اذان کے لیے وضو کی شرط تو ہے نہیں، ٹھیک، لیکن پھر اگر مؤذن صاحب اس کی عادت بنا لیں کہ آئے دن اذان کہنے سے پہلے وضو نہ کریں، بعد میں کرتے وضو، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے وضو نہ کرنے کی عادت بنا لینا درست نہیں ہے، یہ چونکہ اب ہمیں نماز پڑھنی ہی ہے تو ہم پہلے ہی سے کلمات اذان پڑھنے سے پہلے ہی باوضو ہو جائیں، تو باوضو اذان کہنا یہ مستحب عمل ہے، اور بغیر وضو کے اذان دینے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اتفاق کبھی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی عام طور سے مسجد میں آئے نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو ہی کر لیں، کیا فرق پڑ رہا ہے 1-2 منٹ میں؟ کیوں مولانا صاحب؟ دیکھیے اب چونکہ مؤذن صاحب کی ذمہ داری مسجد کی ہے تو کم از کم اس وقت کے لیے تو اپنے آپ کو بالکل فارغ رکھے، یکسو ہو کر کے رہے، اور جو پھر مسجد میں جو لوگ آئیں گے وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں، ان کے لیے بھی جگہ مل جائے گی۔ ہاں اتفاق کبھی ہو جائے اور معمولی سی باتوں پر جو ہے پھر مؤذن کو ٹارچر نہ کرے کوئی بھی ساتھی، بس حکمتاً ان سے کہہ دیجئے کہ یہ عمل آپ کا اچھا نہیں ہے، آپ اس کی اصلاح فرما لیں۔ شاید ہمارے ساتھ چندوسی سے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ چندوسی جو کالر ہے اپنا سوال بیان کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ میری 2 سوال ہے۔ جی تھوڑا آواز کے ساتھ بات کیجئے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کس ٹائم پڑھنی چاہیے اور کتنی قضا پڑھنی چاہیے؟ اگر رمضان میں قرآن نماز قضا ہو جائے تو کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ ظہر کی ظہر نماز، کی ٹھیک ہے، ظہر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس ٹائم پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اذان کے ٹائم بھی آدمی کی نماز ہوتی ہے تو عورتیں اس ٹائم نماز پڑھ سکتی ہیں کہ آدمی کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، کیا اس وقت میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، یہی سوال ہے؟ جی جی جی۔ جب کسی بھی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے
تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب ہماری مسجد میں ابھی اذان ہو رہی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ مؤذن کی اذان کا ہم جواب دیں۔ اگرچہ کسی نے اس وقت میں بھی نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اذان کا جواب دینے سے تو محروم رہے، تو اذان کے وقت میں اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد ہم نماز پڑھیں، یہ طریقہ پسندیدہ ہے، مستحب عمل ہے۔ ظہر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے تو اول وقت میں جیسے ہی آپ کو سہولت ہوئی، جیسے ہی آپ جو ہے کسی مقام پر پہنچے، آپ نماز پڑھ لیں، خواہ وہ عصر کی نماز کا وقت ہی ہو، یعنی کہ آپ جیسے ہی عصر کی نماز ہے آپ پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر نماز وہ شاید یہ میں خاص سے جانا چاہتی تھی مولانا صاحب کہ جیسے کہتے ہیں زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12 بجے، وہ سوری عصر کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عصر کا وقت ہے۔ ہاں جی، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، قضا ہے۔ اگر کوئی کسی کی چھٹی ہوئی قضا ہے، چاہے وہ آج کی ظہر ہو یا کوئی اور پچھلی قضا ہو، وہ نماز اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس نے بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان کی وہ قضا عمری پڑھ رہا ہے، تو عصر کے ساتھ وہ عصر کی پڑھنے کی ترتیب ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، جب بالکل سورج غروب ہو اس وقت میں نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، پوری رات میں پڑھ لیں کسی بھی ٹائم۔ عارف حسین صاحب فرمائیے، کیا سوال آپ کا؟ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی ورق پھٹ جاتے ہیں تو لوگ قبرستان میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، یہ کب دفن کر دیتے ہیں یا وہاں ڈال دیتے ہیں، قبر کھلا رہتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے ڈالنا اور ایک ہے رکھ لینا۔ الفاظ کو یہاں پر ہمیں، چونکہ قرآن کریم کو ڈالا نہیں جاتا، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ ڈالنا ہی ہے، لیکن اس کے لیے تہذیب کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، تو دفنا دیا جائے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کھلے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ جی، جاوید صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جی، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، اس نے ہمیں کوئی خوشی کے طور پر کوئی گفٹ یا مٹھائی دے دی اور ہم نے وہی روزہ افطاری میں دے دی، تو وہ جائز ہے یا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ الوداع کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور الوداع کے دن؟ ہاں جی، الوداع کے دن؟ جی جناب۔ کہ 2 سوال دہرائیے، کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع جمعے کو دن مارا گیا تھا کیا، قتل کیا گیا تھا؟ ٹھیک۔ اور دعا کی درخواست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے اس دنیا سے، وہ آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور الوداع ربیع الاول سے کئی مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے آتا ہے، تو آپ کو جو خبر پہنچی وہ غلط ہے، آپ کا انتقال ربیع الاول میں ہوا ہے۔ خوشی میں کسی نے گفٹ وغیرہ دے دیا تو روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز کسی بھی آدمی کی دی ہوئی ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہے، اس کو جب کھانا جائز ہے، افطار بھی جائز ہے، تو افطار کے لیے یہ نہیں کہ بھئی آپ اپنی رقم سے خریدیں یا کوئی مسلمان ہی دے تو خریدیں کھا سکتے ہیں، نہیں، آپ کو جو ہے کوئی چیز کسی بھی غیر مسلم سے میسر ہوئی، ہدیۃً دی ہے آپ کو، آپ اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ جی، بنگلور سے کالر ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ یہ رہا صاحب۔ السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، جنت نازل فرمائے۔ سر، میرے 2 سوال ہیں۔ جی، یہ کہ میں کم از کم کتنا وقت باہر رہ سکتی ہے، کہ دوسرا قرآن ختم ہونے کے فوراً بعد استخلہ پڑھنا یا 5-6 پڑھنے کے بعد استخلہ پڑھ سکتی ہیں، تھوڑا بتا دو سر۔ آپ نے کہا کہ اعتکاف میں کتنا وقت باہر رہ سکتی ہیں، یہ کہنا آپ نے؟ جی، ہاں۔ اعتکاف کون سا ہے؟ یعنی کہ تھوڑا یہ نفلی، سر یہ نہیں ہوتا، سنت نہیں ہوتا، نفلی انشاءاللہ 4 دن کی نیت ہے میری۔ ہلو؟ جی، ہاں، 4 دن کی میری نیت ہے، تو 2 بھی مرتبہ پکا کو رکھے تو کار کو کھا لیتے ہیں، صرف چاول بنانا، چاہ بنانا پڑتا ہے، کام والی آپ کو پورا کام کر پہنچاتی ہے،
तो 10-15-20 मिनट लग ठीक, जाते हैं। ठीक, क्या ठीक। ये कर सकते हैं क्या? थोड़ा बोलो सर। ठीक है। और ये कुरान के ताल्लुक से क्या था आपका? सतखला हर बार पढ़ना या पूरे ठीक, ठीक, पढ़ने के ठीक। बाद एक बार पढ़। ठीक। देखिए, सदक़ल्लाह सिर्फ कुरान करीम के पूरा होने पर ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप जब कुरान करीम की तिलावत को मौकूफ़ कर रहे हैं, यानी कि आपने आज का जितना पढ़ना था या इस मजलिस का जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, इसके बाद भी आप सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह दें, बहुत अच्छा है। इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह ने जो भी फरमाया, जो पढ़ा है हमने, वो सब का सब सच है। तो आज की मजलिस का आज कह दें, या आज फजर के बाद बैठी थी पढ़ने के लिए, उसका अलग कह दिया है। ज़ोहर के बाद बैठी थी, ज़ोहर के बाद अलग पढ़ दिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असर के बाद फिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो एक दिन में भी कई मरतबा पढ़ सकती है, पूरा कुरान के लिए ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा क़ारी क़ुर्रा हज़रात जब तिलावत करते हैं तो आखिर में सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ते हैं। हालांकि अभी तो कुरान की उन्होंने एक रुकू ही पढ़ा है या चंद आयतें ही पढ़ी है। जी, उस्मान साहब फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आरिफ भाई, मेरा एक सवाल था। जी। चंद मस्जिदों में इतिकाफ नहीं करते हैं, फिर वो गाँव वाला वो क्या होता है? और एक बात क्या है, तो इतिकाफ में अपन क्या नियत करना चाहिए 10 दिन का इतिकाफ में? जी, एतिकाफ में तो नियत एतिकाफ़ी की करनी है। सर क्या नियत करनी जी, कि मैं अल्लाह के एतिकाफ में बैठ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में जा रहे हैं, तो मस्जिद में जब आप जाएंगे तो ये दुआ करें आप, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु बिसुन्नतिल एतिकाफ। बस दिल में ये इरादा कि मैं सुन्नत एतिकाफ के लिए जा रहा हूँ, इतना इरादा आपका काफ़ी है। अगर आपने अल्फाज भी नहीं पढ़े तब भी दुरुस्त है। जी। शाहीन साहिबा गाज़ियाबाद से, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे 3 सवाल हैं। जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे मैं नियत नहीं बांधती, जी। बस ऐसी नियत दिल की होती है, तो मतलब ऐसी मतलब काम चल जाता है, जैसे सुन्नत हो ठीक। या तरावी हो। दूसरा सवाल ये है कि जैसे ख्वाब का हालात दिखाई देते हैं, तो मतलब रात को डर सी जाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और तीसरा सवाल ये है कि जैसे वो तौबा करनी चाहिए, मतलब इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़नी चाहिए, दुआओं में तौबा ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है। अल्लाह। नियत नहीं बांधते। देखिए, आप जो है नमाज के लिए आपने वज़ू किया और अब आपका इरादा ये है कि मैं फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रही हूँ। आप कुछ भी ना कहें, बस ये इरादा आपका काफ़ी है। उसके बाद आपने सलाम फेर दिया। अब आपका इरादा ये है कि मैं 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ फ़जर की, ये इतनी इरादा काफ़ी है। तो जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसका इरादा दिल में कर लेना, ये काफ़ी है। अल्फाज कह लिए तो बहुत अच्छा, नहीं कहे कोई हर्ज नहीं। तौबा, देखिए, तौबा के लिए ये है कि जिस चीज़ के लिए हम तौबा कर रहे हैं उस गुनाहों को छोड़ करके आइंदा न करने का आज़्म हम कर ले, अल्लाह इस तरह की तौबा को कबूल फरमा लेते हैं और ऐसा हो जाता है जैसे बंदे ने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन अगर कोई आदमी तौबा कर रहा है ऐसे गुनाह से जो हुकूकुल इबाद से भी वाबस्ता है, तो साहिब हक़ का हक़ अदा करे या उससे माफ़ी मांगे या उससे समझौता करे, भाई अब तो पैसे है नहीं आपके, खा गया मैं। देने की तरतीब बनाता हूँ कि कुछ इतने इतने पैसे दे सकता हूँ, इसको समझौता कहेंगे। तो इन शर्तों के साथ तौबा कर ली गई है, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। अब तौबा के लिए जो आपने तौबा कर ली है, अब आपको पढ़ना क्या है? इस्तिग़फ़ार की जामियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रमज़ान की तफ़सीली रिवायत मनक़ूल है, उसमें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसमें 4 चीज़ों की कसरत रखो। कलीमा तय्यबा और दूसरे इस्तिग़फ़ार, जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक में जिस चीज़ की कसरत का हुक्म दे रहे हैं पढ़ने के एतबार से, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार। एक और कॉलर हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? आसाम से जी फरमाइए।
السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اعتکاف میں کھانا گھر میں میرے شوہر کو بچے کو پکا کو ڈال سکتے کیا ہمیں اعتکاف جی. اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. اور کوئی آدمی کیوں نہیں بنا لیتا ہے؟ اور کوئی آدمی ہے لیکن دور ہے اس لیے. اور بھی ہے نہیں. یہ شوہر تو بنا سکتے ہیں کھانا. نہیں وہ بھی اعتکاف میں مسجد میں بیٹھتے ہیں. جی وہ مسجد میں ایک اعتکاف میں بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر کسی آدمی کے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہے تو جیسے کھانا لینے کے لیے ہوٹل پہ جا سکتے ہیں، مسجد سے کھانا لینے کے لیے گھر پر جا سکتے ہیں، ایسے ہی یہ چونکہ ضرورت ہے تو آپ کھانا بنا بھی سکتی ہیں. جی وسوسے ادھر کی چیزیں جو جلد دماغ میں آتی ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جو وساوس ہمارے دلوں پر آتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر عام حالت میں ہے ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیں، لا حول پڑھیں ہم کثرت کے ساتھ. نمازوں میں چیز آ رہی ہے تو فوراً یہ تصور لیں اللہ سے میں بات کر رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے گفتگو کر رہی ہوں، یا کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور آئے گا تو انشاءاللہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی. جی محبوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا دو سوال ہے. جی پہلے سوال کیا ہے کہ واجب الوتر پڑھنے کے بعد تہجد نماز پڑھ سکتے نہیں تو پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرے سوال کیا ہے کہ اور میت دفن مطلب قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اجازت دے سکتے ہیں نہیں ہے؟ مسجد کو قبرستان میں اذان. ہاں قبرستان قبرستان میں کچھ لوگ دفنانے کے بعد اذان دے دیتے ہیں. قبرستان میں اذان دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں رہا ہے، تابعین کا طریقہ نہیں رہا ہے. اب یہ لوگ نئے سرے سے اذان دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، صحابہ کا طرز عمل نہیں رہا ہے. لہذا جو چیز ہم دین سمجھ کر رہے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. تہجد کے تعلق سے سوال تھا تو مختصر میں جواب دیجیے ذرا اس کا. تہجد کے تعلق سے سوال کر رہے تھے نا. وطر کی نماز کے بعد بھی نماز تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. کسی آدمی نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیے، اب رات میں وہ کھڑا ہوا تہجد کے لیے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین ایک بار آپ سے اجازت لینے سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تو ہمدرد پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہے وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا بھروسہ ہے ہمدرد پر، اور مثبت سوچنے کے ارادے کے ساتھ وہ تیار کرتا ہے. اور صارفین کے درمیان ہندوستانی اقدار پر مبنی جو ایک ساکھ ہے اس کی، یہ ہمدرد کی پہچان ہے. تو اب یہ جو میرے ساتھ پروڈکٹ رکھے تھے اس کے بارے میں اطلاع کر دیتا ہوں آپ کے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے اندر یہاں پر رکھا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں خریدنا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی دستیاب ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے خالص زعفران، ہینگ پاؤڈر اور خالص مسالے، قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی جیسے سونف اور دار چینی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں رکھے ہوئے. تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ ہمدرد کے ہی کیوں خریدے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور بھی مارکیٹ کے اندر جو مسالے ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو ہمدرد کے مسالوں کی خوبی یہ ہے کہ ہمدرد کے مسالے تمام تر خالص ہوتے ہیں، اور یہ ہمدرد کی اپنے ہی سے فیکٹری میں بہت تحقیق کے بعد تیار کرتا ہے. ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ بے مثال ہوتا ہے ان کا. ان مسالوں میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا. دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا. صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو جو ہے صحت کے مد نظر مشینوں سے ہی پیک کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی انسان کا لمس جاتا ہے یا انسان اس کو ٹچ کرتا ہے. دوسری بڑی بات، ہلکے درجہ حرارت پہ ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ ہوتی ہے تاکہ ان سے اسینشل اور قدرتی آئل جو ہے برقرار رہے. تو یہ ہمدرد کے مسالوں کی خوبی ہے. اور دوسرے اگر کوئی لوگ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ صحت کو لے کے زیادہ کانشیس ہے تو وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین اب بات کریں گے دیگر مشروبات کی. روح افزا آپ سبھی لوگ واقف ہیں
ایک صدی کا قصہ 2-4 برس کی بات نہیں. جس طرح سے روح افزا آج بھی وہی رنگت، وہی خوشبو، وہی تازگی برقرار. اسی طرح سے ہمدرد نے ناریل پانی لانچ کیا ہے، یہ بھی اس طرح لانچ کیا گیا ہے، اس طرح پیک کیا گیا تاکہ اس کے اندر سے جو ہے تازگی برقرار رہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے گلوکوز ڈی انسٹنٹ انرجی کے لیے. آپ گرم موسم گرما ہے، اب اس کے اندر جس طرح جیسے جیسے بڑھتا جائے گا سستی کاہلی پیدا ہوگی تو آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں اسکواش 2 رکھے ہوئے اورنج اور لیمن، ان کا استعمال کرتے ہیں. جامع شیری اور شربت سندل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. شہد بھی خالص ہے، شہد کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. شہد کے بارے میں کہا تھا جس شخص نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ بولی کے امراض سے دور رہے گا. یہ تمام تر پروڈکٹس کی جانکاری آپ کو میں نے دے دی. اب ایک بار استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے زندگی کا مستقل حصہ بن جائیں جیسے کہ روح افزا. لیکن شرط ایک بار استعمال کرنا لازم ہے. پروگرام میں وقت دعا آپ سبھی سلطان سے بارگاہ الہی میں دسترس کیجیے. الحمد للہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما. یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. جملہ نازلین کی جملہ حاجات کو یا اللہ پوری فرما. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزا. تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف جہاں سے آپ دیکھیں نماز عشاء، اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.